بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ محمود غزنوی کے ایک مقرب درباری غلام ایاز نے ایک کمرہ تعمیر کیا اور اس میں اپنی گدڑی اور پرانی پوستین لٹکا دی۔ اس کمرے کو تالا لگا کر رکھتا تھا اور تنہا جا کر کبھی کبھی اپنی پھٹی پرانی گدڑی اور پوستین کو دیکھ کر رویا کرتا تھا اور کہتا، اے اللہ، میں غریب خاندان کا لڑکا تھا اور اس پھٹی حالت میں تھا کہ میرا لباس یہ تھا کہ جسے آج میں حیا و شرم سے تالے میں رکھتا ہوں، یعنی دوسروں کے سامنے پہنا تو درکنار دوسروں کے دکھانا اور دوسروں کے علم میں لانا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ چنانچہ اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو سمجھایا کرتا تھا کہ اے ایاز، تو بارگاہ سلطنت کا مقرب ہے، اس شان و شوکت پر ناز نہ کرنا کہ تیری حقیقت صرف یہی پوستین اور گدڑی ہے۔ امائی دین اور وزراء اس راز سے بے خبر تھے۔ وہ ایاز کو اس حجرے کی طرف آتے دیکھتے اور اس طرح کی قیاس آرائیاں کرتے۔ ایک دن تمام اراکین سلطنت جمع ہو کر تبادلہ خیال کرنے لگے کہ ایاز تنہا کمرے میں کیوں جاتا ہے، اس کو تالا لگا کر بھی رکھتا ہے، اس وزنی اور مضبوط تالے کی کیا ضرورت ہے۔ بادشاہ محمود کو عاشق اور درویش سمجھتا تھا اور یہ بادشاہ کی دولت اس حجرے میں چھپا رہا ہے۔ اگر اس کی خبر بادشاہ کو کر دی جائے تو دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ایاز کا قرب ختم ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ بادشاہ کو جب خزانہ مل جائے گا تو ہم لوگوں کا انعام بھی ملے گا۔ چنانچہ یہ مشورہ طے پایا کہ بادشاہ محمود غزنوی کو اطلاع کر دی جائے۔ چنانچہ تمام امائی دین سلطنت کے ایک وفد نے بادشاہ سے کہا کہ ایاز اس کے پاس ایک کمرہ ہے، اس میں سونا چاندی اور خزانہ شاہی ہے اور وہ کسی کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، ہمیشہ اس کے دروازے کو تالا لگا کر رکھتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر ان لوگوں سے کہا کہ اچھا، آج ہم آدھی رات کو اس کمرے کا معائنہ کریں گے اور چھاپا ماریں گے۔ تم سب مل کر میرا ساتھ رہنا، جو کچھ اس میں سے دولت ملی ہماری طرف سے وہ سب تم لوگوں کو تقسیم کر دی جائے گی۔ اور بادشاہ نے مصنوعی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، افسوس ہے ایاز کی اس قدر عزت و احترام اور الطاف شاہی میسر ہوتے ہوئے ایسی ذلیل حرکت کہ خفیہ طور پر سونا چاندی جمع کر رکھا ہے۔ جو شخص عشق سے زندگی پا چکا ہو، اس کے لیے بندگی کے علاوہ غیر اللہ میں مشغول ہونا اور اس کی فکر کرنا بڑی ناشکری ہے۔ بادشاہ کو پہلے ہی سے ایاز کی مخلصانہ محبت پر مکمل اعتماد تھا، لیکن بادشاہ ان امائی دین سے مذاق کر رہا تھا۔ آخر آدھی رات کو جب کمرہ کھولا گیا لیکن اراکین سلطنت نے وہاں کچھ نہ پایا تو کہنے لگے کہ زمین کے اندر خزانہ ہوگا، لہٰذا کمرے کے اندر کھدائی کی گئی، پھر بھی کچھ نہ نکلا۔ سب لوگ سخت حیران ہوئے کہ اب بادشاہ سے کس طرح معذرت کریں اور اس الزام تراشی کے پداش سے اپنی جان کو کس طرح چھڑائے۔ بالآخر نا امیدی سے یہ سب لوگ اپنے پورے چہرے چھپا رہے تھے اور اپنے سروں پر عورتوں کی طرح ہاتھ رکھے ہوئے شرمسار کھڑے تھے۔ کمرے کی تلاشی کے بعد بادشاہ کے سامنے سب حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے بدگمانی کی اور ایاز پر الزام لگایا۔ اب حضور جو بھی سزا دے ہم اس کے مستحق ہیں، لیکن اگر آپ ہم کو معاف کر دیں تو آپ کی عنایت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ جو فیصلہ ایاز کریں گے وہی فیصلہ ہوگا، کیونکہ تم لوگوں نے ایاز کی عزت و ناموس کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا میں اس میں کچھ فیصلہ نہ کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا، ایاز، تم ان مجرمین پر حکم نافذ کرو، کیونکہ تم اس الزام تراشی سے بالکل پاک ہو اور ایاز تمہارا امتحان لینے کی وجہ سے خلق کثیر شرمندہ اور نادم ہے۔ ایاز نے اداب شاہی بجا لاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، مکمل حکمرانی آپ کو زیبا ہے۔ آپ کی نوازش ہے جو ایاز کو یہ عزت بخشی گئی، ورنہ غلام تو غلام ہی ہے۔ آفتاب کے سامنے ستارہ کب اپنا وجود رکھتا ہے بلکہ اس کے سامنے کل عدم ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ سب عالی حوصلگی آپ ہی کی عطا اور آپ ہی کی صحبت کا فیضان ہے، ورنہ میں در حقیقت وہی گھٹیا درجے کا غلام ہوں جو کہ ابتدا میں پھٹی پرانی
گدڑی اور پوستین میں حاضر ہوا۔ اس واقعے میں حضرت مولانا رومی نے کنایت کی تعلیم دی، جس طرح ایاز عطائے شاہی کے تمام انعامات کے باوجود اپنے آپ کو عجب و تکبر سے بچانے کے لیے ہر روز اپنی پرانی گدڑی اور پوستین کو دیکھتا اور اپنے آپ کو نصیحت کرتا اور کہتا کہ اے ایاز، تیری یہی اصل حقیقت تھی۔ بادشاہ کے قرب پر ناز نہ کرنا، اس طرح تمام انسانوں کو چاہیے کہ اپنی حقیقت پر نظر رکھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا۔ انسان کی اصل تخلیق باپ کے نطفہ اور ماں کے خون کے حیض سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو ظاہری اور باطنی جو کچھ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں وہ سب حق تعالیٰ کی عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے ہی اعلیٰ درجات کسی کو عطا فرما دے، مگر اپنی بنیادی حقیقت کا انسان کو بار بار دھیان دل میں رکھنا چاہیے کہ ماں کے پیٹ میں جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو باپ کے نطفہ اور ماں کے خون کے حیض ہی سے اس کے اعضاء بنتے ہیں۔ پھر ان اعضاء میں دیکھنے، سننے، عقل و فہم کے خزانے کون رکھتا ہے؟ اپنے حقیقت سے تصور سے کبھی آدمی مغرور ہو کر تکبر اور خود پسندی کا شکار نہ ہوگا، وگرنہ اپنی اصل حقیقت سے بے خبر انسان تکبر اور خود پسندی میں مبتلا ہو کر ہدایت اور دونوں جہانوں کی فلاح سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز و محترم، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔